چین کا پہلگام واقعے کے تناظر میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین پہلگام حملے کی جلد، شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو مسائل بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی آبی پروپیگنڈا۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارت سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارتی کوشش کے نتیجے میں مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسیک کا ریلا گزرا۔ معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد مغربی دریاؤں کی نگرانی وزارت آبی وسائل اور رابطہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کی صلاحیت نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کو آبی سلامتی اور پانی کے لحاظ سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں۔ ملک بھر میں آج سے 30 اپریل کے دوران گرمی بڑھنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان آج بھی ہیٹ ویو کے زیر اثر رہیں گے۔ درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ لاہور، پشاور، سرگودھا سمیت متعدد شہروں میں پارہ 40 ڈگری یا اس سے زیادہ رہے گا۔ سکھر، نواب شاہ، مٹھی، سبی اور تربت میں 45 ڈگری یا اس سے زیادہ رہنے کی توقع۔ ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ مارچ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 پیسے اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مدت میں بجلی 1 روپے فی یونٹ سے زائد سستی ہونے کا امکان۔ مجموعی طور پر 51 ارب 49 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا اتھارٹی ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر کل سماعت کرے گی۔ افغان بارڈر سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ بھارت پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی توجہ انسداد دہشت گردی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستانی مسلح افواج کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان مخالف ہر طرح کی کوششیں ناکام بنا دیں گی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے پہلے انہیں آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ پاک فوج سرحد پر ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہے۔ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایسے ہی پکڑ کر ماریں گے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خارجیوں کو مارنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اگر پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، AWT کی ٹریٹی کا جو گارنٹرز ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں مسئلہ۔ اس طرح کا سلسلہ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ورلڈ بینک جائیں گے۔ مودی اور اس کے ساتھ لوگوں کی عقل فارغ ہے۔ مودی ہندوتوا کی سیاست کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ بولے بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو کئی آپشن زیر غور ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ پہلگام ڈرامہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ افغان جنگ اور 9/11 کے بعد فیصلوں سے ہمیں نقصان پہنچا۔ جب تک ہم غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ پاکستان کا پہلگام حملے کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں. حملے کے صرف 10 منٹ بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا. جو کہانی گڑی گئی وہ سمجھ سے باہر ہے. سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھارت کا بچکانا اقدام ہے. کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا. پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ تیار ہے. نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے. چینی وزیر خارجہ سے گفتگو میں کہا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے. مکانات کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑایا گیا. درجنوں قریبی مکانات کو بھی نقصان پہنچا. گزشتہ 3 دن میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کیا گیا. کئی خاندان بے گھر اور شدید پریشانی میں مبتلا. دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارتی فوج کا مقصد کشمیریوں کے عزم کو توڑنا اور اجتماعی سزا دینا ہے. بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا یہ مہم مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے. بھارت کشمیریوں پر ظلم اور ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا مودی کی سازش ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں. سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ نے واضح کر دیا بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے شواہد نہیں. بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکام رہی. بھارت اتنا معصوم نہیں. کینیڈا میں 3 سکھوں کو قتل کروایا. امریکہ میں گروپتونت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی. بارڈر بند کرنے سے بھارتی پنجاب کی زراعت و معیشت متاثر ہوگی. بھارتی صدر حکومت برطرف کر کے نئے انتخابات کرائیں اور پہلگام حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں. بھارتی کانگریس کے کیرلا یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے. کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے. یہ ایل او سی سے 200 کلومیٹر دور ہے. 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ. ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ہے. بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. خالصتان تحریک کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. کہا 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت کی اتنی ہمت نہیں تو وہ پاکستان پر حملہ کرے. سابق بھارتی کور کمانڈر نے بھارت کی جنگی صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے. کہا بھارت کے پاس نہ تو پاکستان سے جنگ کرنے کی اہلیت ہے نہ ہی صلاحیت. ہمارے پاس ایسی تکنیکی برتری نہیں جو جنگی کارروائیوں کے لیے درکار ہو. بھارتی پنڈت نے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا. مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار پانی کی سیاست سے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے. ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا بھارت کے پاس دریائے سندھ کا پانی روکنے کا کوئی بندوبست ہی نہیں. بلاول بھٹو کینال مسئلہ حل کر چکے ہیں. 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلاء سے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی یقینی بنائیں تاکہ کسی کو مزید مالی نقصان نہ ہو. مال مویشی امپورٹ ایکسپورٹ کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. خورشید شاہ کی دھرنا ختم کر کے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہا کینال کا ایشو حل ہو چکا ہے. احتجاج ختم کرتے. یقین دلاتا ہوں اب احتجاج کی نوبت نہیں آئے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور نہروں پر صوبے میں احتجاج پر گفتگو. صدر کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے سندھ میں جاری منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. سندھ کی ترقی اور خوشحالی عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا.
لاہور میں JUI کی قومی فلسطین کانفرنس، قائدین کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا پہلگام واقعے کا الزام لگا کر پاکستان سے انتقام کی بات کی جا رہی ہے، مودی کو پیغام ہے آگے تو بڑھو، 1965 کی طرح حشر کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حال ہی میں اسرائیل سے کچھ لوگ بھارت پہنچے ہیں، بھارتی فوجی اسرائیل سے مل کر فلسطین میں لڑ رہے ہیں، بھارت اور اسرائیل دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، بھارتی جارحیت کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے یا نہ لینے پر MKM مرکزی کمیٹی کی مشاورت، ذرائع کے مطابق سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے سمیت PP کی درخواست پر غور، بیشتر MKM اراکین نے سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے پر زور دیا۔ حصہ لینے کی صورت میں MKM امیدوار آج ریٹرننگ آفیسر کو ٹکٹ جمع کرائیں گے، مرکزی رابطہ کمیٹی کی مزید مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ MKM کی جانب سے نگہت مرزا یا مجاہد رسول میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دینے پر غور۔ ڈیرہ غازی خان میں تورسا کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت رحمت، فہد اور آصف کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو گزشتہ دنوں ASI اور کانسٹیبل کی حادث میں ملوث تھے۔ سپر بند 2 کے مقام پر جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع پر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ مارے گئے ڈاکوؤں کے 2 ساتھی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے متاثرین کے لیے پاکستان سے ایک اور امدادی کھیپ روانہ، ترجمان NDMA نے بتایا کراچی سے غزہ کے لیے امدادی سامان کی 15ویں کھیپ بھیج دی گئی۔ NGOs کے تعاون سے 40 ٹن سامان اردن روانہ کیا گیا۔ رائل میڈیکل سروسز اردن کی جانب سے سامان وصولی کے بعد متاثرین میں تقسیم ہوگا۔ NDMA اب تک 15,000 ٹن امدادی سامان براہ راست غزہ بھیج چکا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چین اور ترکی کا 1 ہفتے کا دورہ مکمل۔ اعلامیہ نے بتایا پاکستانی وفد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے چیف جسٹسز کا کانفرنس میں شرکت کی۔ سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور بچوں کے حقوق پر عدالتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن ممالک کا سائبر کرائم کے خلاف تعاون بڑھانے، AI کے عدالتی استعمال کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ سپریم کورٹ کی ڈیجیٹلائزیشن اور کیس مینجمنٹ اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج صبح وطن واپس پہنچیں گے۔ ایک گھنٹے تک دہشت گرد وہاں دہشت گردی کرتے رہے، وہاں تک 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا، اور جب آئے تو 10 منٹ کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ خود ہی بلنڈرز مارتے رہتے ہیں، خود ہی لوگوں کو مروا دیتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ نہیں وہ تو زندہ ہے۔ پاکستان، ہمارا دین اسلام امن کا پیغام دیتی ہے ہمیشہ۔ بھارت کے جنگی جنون کے خلاف پاکستان متحد، شاہد آفریدی کی بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر چڑھائی، بولے 1 گھنٹہ حملہ جاری رہا، 8 لاکھ میں سے ایک فوجی بھی نہیں پہنچا، اور پھر 10 منٹ میں پاکستان پر الزام تھوپ دیا۔ پاکستان اور ہمارا دین ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے، سابق کپتان معین خان نے کہا۔ بھارت حماقت نہ کرے، پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی حملے کا جواب کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اداکار جاوید شیخ نے کہا بھارت نے حملہ کیا تو ہماری فوج مکمل تیار ہے، کڑا جواب ملے گا۔ اداکارہ لیلا زبیری بولی قوم اپنی مسلح افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اداکار عدنان سمد خان نے کہا جب بھی پاکستان کی سالمیت پر بات آئی تو قوم، حکومت اور مسلح افواج ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ گلوکار فاخر محمود بولے پاکستانی قوم خود مختار ہے اور ہم اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں کشمیری طلباء پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ موہالی میں ہندوؤں نے ہاسٹل میں رہائش پذیر کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا۔ طالبہ نے بتایا کہ انتہا پسند ہندوؤں نے ان کے کمرے کے دروازے پر لاتیں ماری، گالیاں اور دھمکیاں دیں۔ مجھے اور میری دوست کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ بھارت انسانیت بھی بھول گیا۔ پاکستان سے دل کے آپریشن کے لیے جانے والے 2 بچوں کو واپس بھیج دیا۔ بچے اسپتال میں داخل تھے، بغیر آپریشن کے نکال دیا گیا۔ دونوں بچوں کے دل کی سرجری بہت اہم تھی۔
اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ایک اور شاندار کامیابی، پشاور زلمی کے خلاف لاہور میں پنڈی والی پرفارمنس دہرا دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں بابر 11 پی ایس ایل کی تاریخ میں اپنے کم ترین ٹوٹل 114 رنز پر ڈھیر۔ فہیم اشرف نے 5 شکار کیے۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔